أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے تلقین کرنا، تعلیم دینا، یاد دہانی کرنا۔ ضروری نہیں کہ وصیت وفات سے پہلے کی جائے، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کو وصیت کر سکتا ہے، تعلیم دے سکتا ہے، تلقین کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت تھی، اے میری اولاد، اللہ کی مانتے رہنا، دین اسلام پر قائم رہنا۔ یہی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے پھر اپنی اولاد کو کی۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسماعیل تھے، ان کی اولاد بنو اسماعیل کے نام سے معروف ہوئی، جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور حضرت ابراہیمی کی اولاد میں حضرت اسحاق تھے، ان کی اولاد بنو اسحاق کہلائی، اور ان سے پھر آگے بنی اسرائیل تھے، یہودی بھی اور نصارہ بھی۔ تو فرمایا حضرت ابراہیم نے بھی یہی وصیت کی، دین اسلام پر رہنا، دین اسلام پر رہنا۔ اور ان کی اولاد نے بھی، حضرت یعقوب نے بھی خاص طور پر یہی وصیت کی، دین اسلام پر رہنا۔ دین اسلام پر رہنے پر اصرار اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ کو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام۔ یہ بھی ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون فلہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ اللہ کے علاوہ تم کوئی دین ڈھونڈتے ہو، حالانکہ آسمان و زمین کی ہر چیز، خوشی سے یا ناخوشی، سب اس اللہ کی تابع دار ہے، فرمانبردار ہے، اور ہر چیز نے واپس اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ جو کوئی شخص دین ڈھونڈے گا، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم کا پھر ان کی اولاد کا دین اسلام پر اصرار اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ کو صرف یہی دین مقصود ہے، کوئی اور مذہب دین قبول نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دین اسلام پر جس کی وصیت حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو کر کے گئے، کون قائم ہے؟ کیا یہود و نصارہ قائم ہیں، جنہوں نے دین کے اندر تحریف کی، اپنی منمانی سے مسائل گھٹائے بھی بڑھائے بھی، جس چیز کو چاہا اللہ کا حکم قابل قبول نہ سمجھا تبدیل کر دیا، جو چیز اپنی مرضی کی تھی وہ نہیں شامل کر دی، دین کی اصل شکل باقی نہ رہی۔ یعنی
دین اسلام تو تھا اللہ کی ماننا، اور انہوں نے دین اپنے تابع بنوا کر گویا اپنی بات اللہ سے منوا رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ چیز نہیں، یہ حکم نہیں، یہ مسئلہ نہیں، ہمیں تو ایسا مسئلہ اور ایسا حکم اور ایسی سہولت چاہیے۔ یہ ماننا تو نہ ہوا، یہ تو منوانا ہوا۔ ماننے والا تو سر جھکا دیتا ہے، اور منوانے والا ہیر پھیر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات منواتا ہے۔ حضرت یعقوب نے بھی یہی وصیت فرمائی، جن کی اولاد ہیں بنی اسرائیل یہود و نصارہ، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں اور ان کے پیروکار ہیں؟ پھر فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دین اسلام ہر ایک کے پاس امانت ہے۔ جسے بھی کلمہ نصیب ہو گیا، جو بھی مسلمان بن گیا، اس ایمان کو بچا بچا کے رکھنا، اس کی حفاظت کرتے رہنا، یہ ضروری ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک اس دین کی حفاظت ہر دیندار کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، ایمان کو ساتھ لے کر جانا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا مٹھی میں گرم انگارے کو پکڑنا۔ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جتنا مٹھی میں گرم انگارے کو پکڑنا۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے ناسمجھی کے اندر بہت سے کلمات ایسے کہہ دیے جاتے ہیں کہ جس سے علم ہی نہیں ہوتا کہ میں ایمان سے محروم ہو چکا۔ وہ فطرت اب بھی باقی ہے کہ کوئی چیز اگر طبیعت میں لگی تو وہ ماننی ہے، اور طبیعت میں نہ لگی تو نہیں ماننی۔ ایک معاملہ پچھلے دنوں ہی چل رہا تھا کہیں وراثت کا، تو اگر اپنی پسند کا فتویٰ آیا اور اپنے حق میں فتویٰ نظر آیا اپنے مفاد میں، تو قاضی کے صحیح، اور اگر اپنے مفاد میں نظر ہی نہیں آیا تو نہ ہم وراثت کو مانتے ہیں نہ فتویٰ کو مانتے ہیں۔ فتوے کے اندر کیا ہے؟ قرآن پاک کے احادیث مبارکہ کے حوالے ہیں۔ جو حق ہے وہ حقدار کو دینا ہے، لیکن دینے کی باری آئے اپنی جیب سے جائے تو فتویٰ پسند نہیں آتا، اور اگر کہیں سے جیب میں آنا ہو تو پھر فتویٰ پسند آ جاتا ہے۔ تو یہ چاہت پہ ماننا اور فائدے کی چیز ہو تو پھر نہ ماننا، یہ مزاج تو ایمان کو گم کر دینے والا ہے۔ ایمان تو ہے ماننا، اسلام تو ہے ماننا، تابع داری، فرمانبرداری، ہر صورت میں اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا دینا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔